یہ صرف کہانی نہیں، یہ وہ سچ ہے جو ہر ایک کے لیے جاننا ضروری ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں واقع قدرین مدرسہ تھا، جس کی دیواریں وقت کی گرد سے بوسیدہ ہو چکی تھیں، مگر ان کے اندر چھپی کہانیاں ابھی بھی زندہ تھیں۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں کبھی علم کی روشنی چراغوں کی طرح جلتی تھی، جہاں طلباء صرف کتابیں نہیں پڑھتے تھے بلکہ کائنات کو سمجھنے کی جستجو میں دن رات ایک کر دیتے تھے۔ اسی مدرسے کے ایک پرانے کمرے میں احمد بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک گرد آلود مخطوطہ کھلا ہوا تھا، جس کے صفحات پر سیاہی مدھم ہو چکی تھی، مگر الفاظ ابھی بھی چیخ چیخ کے کچھ کہنا چاہتے تھے۔ مخطوطہ ایک عظیم مسلمان سائنسدان جابر بن حیان کے نظریات پر مشتمل تھا، جس میں تجربات، مشاہدات اور تحقیق کے وہ اصول درج تھے جنہوں نے کبھی دنیا کو روشنی دی تھی۔ احمد کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اس کے دل میں ایک سوال بار بار جنم لے رہا تھا کہ اگر کبھی ہم نے علم کی بنیاد رکھی تھی، اگر کبھی ہم نے تحقیق کے دروازے کھولے تھے، تو پھر آج ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ کیوں وہ قوم جو کبھی ستاروں کو گنتی تھی، آج دوسروں کے دیے ہوئے راستوں پر چلنے پر مجبور ہے؟ مدرسے کے باہر ہوا سرد تھی، مگر احمد کے اندر ایک عجیب سی بے چینی جل رہی تھی، جیسے وہ صرف ایک طالب علم نہ ہو بلکہ ایک گمشدہ تاریخ کا وارث ہو جسے اپنی پہچان تلاش کرنی ہو۔ اسی مدرسے میں احمد کا ایک استاد تھا، مولانا حارث، جو بظاہر ایک عام استاد لگتے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک گہری اداسی بسی ہوئی تھی۔ وہ اکثر کلاس میں تاریخ کے واقعات سناتے سناتے رک جاتے تھے، جیسے کوئی زخم ہو جو ہر بار ہرا ہو جاتا ہو۔ ایک دن احمد نے ہمت کر کے پوچھ لیا، استاد جی، اگر ہم نے ہی تحقیق کی بنیاد رکھی تھی تو پھر آج دنیا میں آگے کون ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ مولانا حارث نے گہری سانس لی اور خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگے، جہاں دور پہاڑوں کے پیچھے سورج ڈوب رہا تھا۔ بیٹا، مسئلہ یہ نہیں کہ ہم نے کیا کیا تھا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا۔ ان کے الفاظ سادہ تھے، مگر ان میں ایک پوری صدی کی شکست چھپی ہوئی تھی۔ انہوں نے احمد کو بتایا کہ کیسے ایک وقت تھا جب مسلمان سائنسدان تجربات کرتے تھے، سوال پوچھتے تھے، ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، مگر پھر آہستہ آہستہ سوال پوچھنا چھوڑ دیا گیا، تحقیق کو مشکل سمجھ کر نظر انداز کیا گیا اور علم کو صرف رٹے تک محدود کر دیا گیا۔ احمد کے دل میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ اس کے اپنے نصاب میں کبھی کسی نے اسے تحقیق کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا، کبھی کسی نے اسے سوال کرنے کی ہمت نہیں دی۔ اس کی کتابیں صرف معلومات سے بھری ہوئی تھیں، مگر ان میں زندگی نہیں تھی، ان میں وہ چنگاری نہیں تھی جو انسان کو آگے بڑھنے پر مجبور کرے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ صرف ایک طالب علم نہیں بلکہ ایک ایسے نظام کا حصہ ہے جو اسے سوچنے سے زیادہ یاد کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس نے اپنے دوست حمزہ کو یاد کیا، جو ہمیشہ کہتا تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر ملک سے باہر جانا چاہتا ہے کیونکہ یہاں مواقع نہیں ہیں۔ احمد کو پہلی بار محسوس ہوا کہ مسئلہ صرف مواقع کا نہیں، سوچ کا بھی ہے۔ جب ایک قوم اپنے ہیروز کو بھول جائے، اپنی تاریخ کو نظر انداز کر دے اور دوسروں کی کہانیاں اپنا لے، تو پھر اس کے نوجوان کے خواب بھی ادھار کے ہو جاتے ہیں۔ اس رات احمد سو نہ سکا۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا ایک سلسلہ چلتا رہا۔ کیا واقعی ہمارا نصاب ہمیں پیچھے رکھ رہا ہے؟ کیا ہم نے خود اپنی سوچ کے دروازے بند کر دیے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا اسے بدلا جا سکتا ہے؟ وہ بار بار جابر بن حیان کے مخطوطے کو دیکھتا، جیسے اس میں کوئی راز چھپا ہو، کوئی ایسا راستہ جو اسے اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائے۔ اس نے محسوس کیا کہ اصل مسئلہ صرف علم کا نہیں بلکہ اس کے استعمال کا ہے، اس کے طریقے کا ہے، اس کے مقصد کا ہے، اور شاید یہی وہ جگہ تھی جہاں سے سب کچھ بدل سکتا تھا۔
اگر کوئی بدلنے کی ہمت کرے۔ مدرسے کی اس خاموش فضا میں جہاں وقت جیسے سست رفتار ہو چکا تھا، احمد کے اندر ایک نئی آگ بھڑک اٹھی تھی، مگر یہ آگ صرف سوالوں کی نہیں تھی بلکہ تلاش کی تھی، ایک ایسی تلاش جو اسے اپنی ذات، اپنی تاریخ اور اپنے مستقبل کے درمیان پل بنانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسی جستجو نے اسے مدرسے کے سب سے پرانے حصے تک پہنچا دیا، جہاں ہم طلباء کا جانا تقریباً ممنوع تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں ایسی کتابیں اور مخطوطے موجود ہیں جو صرف علم نہیں بلکہ ایک پوری تہذیب کے عروج و زوال کی کہانی سناتے ہیں۔ احمد نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا، جس کی چرچراہٹ نے جیسے صدیوں کی خاموشی توڑ دی ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی اور ہی زمانے میں آ گیا ہے، ایک ایسا زمانہ جہاں علم عبادت تھا اور سوال ایمان کا حصہ اور تحقیق زندگی کا مقصد۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک پرانی میز تھی جس پر کچھ مخطوطے ترتیب سے رکھے ہوئے تھے، جیسے کسی نے جان بوجھ کر انہیں محفوظ رکھا ہو تاکہ کوئی ایک دن آ کر انہیں سمجھے۔ احمد نے ایک مخطوطہ اٹھایا، اس کے سروق پہ ایک نام درج تھا جسے دیکھ کے اس کا دل دھڑک اٹھا۔ یہ کسی نامعلوم شاگرد کی تحریر تھی جو جابر بن حیان کے دور کے بعد کا لگ رہا تھا۔ اس میں نہ صرف سائنسی تجربات کا ذکر تھا بلکہ ایک عجیب سے فکری جنگ کا بھی حوالہ تھا، جیسے مصنف یہ بتانا چاہتا ہو کہ علم کا زوال صرف باہر سے نہیں آیا بلکہ اندر سے بھی شروع ہوا تھا۔ احمد نے پڑھنا شروع کیا اور ہر لفظ کے ساتھ اسے محسوس ہونے لگا کہ یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں بلکہ حال کی بھی ہے۔ اسی دوران اسے معلوم ہوا کہ اس مخطوطے کا مصنف ایک نوجوان طالب علم تھا جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف نہ صرف ایک محقق تھا بلکہ ایک حساس دل رکھنے والا انسان بھی تھا جو اپنے استاد اور اپنے معاشرے کے درمیان پھنسا ہوا تھا۔ اس کے استاد اسے تحقیق کی آزادی دیتے تھے، سوال کرنے کی حوصلہ افزائی دیتے تھے، مگر معاشرہ اسے بار بار یہ احساس دلاتا تھا کہ حد سے زیادہ سوال کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ یوسف کے الفاظ میں ایک درد تھا، ایک بے بسی تھی، جسے وہ جانتا ہو کہ اس کی قوم ایک ایسے راستے پر چل پڑی ہے جہاں علم کی روشنی مدھم ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے لکھا کہ جب سوالوں کو خاموش کر دیا جائے تو جواب بھی مر جاتے ہیں، اور جب جواب مر جائیں تو قومیں صرف روایت بن کے زندہ رہ جاتی ہیں، حقیقت نہیں۔ احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے لگا جیسے یوسف کی کہانی اس کی اپنی کہانی بن رہی ہو۔ وہ بھی تو ایک ایسے نظام کا حصہ تھا جہاں سوال کرنے کو اکثر گستاخی سمجھا جاتا تھا، جہاں نصاب کو چیلنج کرنا بغاوت کے مترادف تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ تاریخ خود کو دہرا رہی ہے، صرف کردار بدل رہے ہیں، حالات بدل گئے ہیں مگر مسئلہ تو وہی ہے۔ سوچ کی بندش، تحقیق کی کمی اور مقصد کا کھو جانا۔ اس لمحے اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا کہ یہ سب کچھ اتفاق ہے یا کسی نے شعوری طور پر اس سوچ کو کمزور کیا ہے کہ واقعی ہماری کتابوں سے کچھ چیزیں نکالی گئیں، کچھ نظریات کو دبا دیا گیا تاکہ خاص قسم کی سوچ کو فروغ ملے۔ اسی کشمش و کش میں وہ اتنا کھو گیا کہ اسے وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ اچانک دروازہ کھلا اور مولانا حارث اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر حیرت نہیں بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ جانتے ہوں کہ احمد یہاں آئے گا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، تم نے وہی راستہ چن لیا ہے جس پر چلنا آسان نہیں ہوتا۔ احمد نے ان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا بلکہ ایک عزم تھا۔ استاد جی، اگر ہم نے خود اپنی سوچ کو محدود کیا ہے تو کیا ہم اسے دوبارہ آزاد نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے نصاب کو، اپنی طرز تعلیم کو بدل نہیں سکتے؟ مولانا حارث کچھ لمحے خاموش رہ کر جواب دیا، بدل سکتے ہیں، مگر اس کے لیے صرف علم نہیں، ہمت بھی چاہیے، اور سب سے بڑھ کے سچ کو قبول کرنے کی طاقت چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ اسی وقت احمد کو احساس ہوا کہ یہ سفر صرف کتابوں تک محدود نہیں رہے گا، یہ ایک جدوجہد بننے والا ہے، ایک ایسی جدوجہد جس میں نہ صرف اپنے اندر کی خوف کا سامنا کرنا ہوگا بلکہ ایک ایسے نظام کو بھی چیلنج کرنا ہوگا جو برسوں سے جمود کا شکار ہے۔ اس نے مخطوطہ بند کیا، مگر اس کے ذہن میں اب ایک نئی کہانی شروع ہو چکی تھی، ایک ایسی کہانی جس میں وہ صرف قاری نہیں بلکہ کردار بننے والا تھا۔ اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جہاں ماضی کی گونج نے حال کو جگا دیا اور مستقبل نے
پہلی بار خود کو بدلنے کی ہلکی سی امید دکھائی۔ احمد کے اندر اب صرف سوال نہیں تھے بلکہ ایک سمت جنم لے رہی تھی، اور اسی سمت نے اسے مدرسے کی دیواروں سے باہر نکل کے اپنے ملک کی حقیقت کو قریب سے دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ چند دنوں بعد وہ اپنے گاؤں گیا، جہاں اس کے دادا ایک زمانے میں ایک کامیاب کسان ہوا کرتے تھے۔ گاؤں کی زمینیں کبھی سرسبز ہوا کرتی تھیں، لہلہاتے کھیت، ہوا میں جھومتی گندم، اور کسانوں کے چہروں پر ایک عجیب سی تسکین۔ یہ سب احمد نے صرف کہانیوں میں سنا تھا۔ جب وہ حقیقت میں ان کھیتوں کے درمیان کھڑا ہوا تو منظر بالکل مختلف تھا۔ زمین خشک تھی، کھیتوں میں وہ جان نہیں تھی، اور کسانوں کے چہروں پر خوشی کی جگہ تھکن اور پریشانی نے لے لی تھی۔ اس کے دادا جو اب بوڑھے ہو چکے تھے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، جیسے وقت نے انہیں بھی زمین کی طرح تھکا دیا ہو۔ احمد ان کے پاس بیٹھ گیا اور خاموشی سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ دادا، کیا واقعی کبھی ہماری زمینیں اتنی سرخیز تھیں کہ ہماری گندم باہر کے ملکوں تک جاتی تھی؟ احمد نے آہستہ سے پوچھا۔ دادا نے گہری سانس لی، ان کی آنکھوں میں ماضی کی ایک جھلک ابھری۔ بیٹا، ایک وقت تھا جب ہماری زمین سونا اگاتی تھی، لوگ مثالیں دیتے تھے ہماری فصلوں کی، مگر اب سب کچھ بدل گیا ہے۔ احمد نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ کیا زمین خراب ہو گئی ہے یا ہم نے کچھ چھوڑ دیا ہے؟ دادا نے زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، زمین نہیں بدلی، ہم بدل گئے ہیں۔ دنیا آگے بڑھ گئی ہے، نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، نئے طریقے آ گئے ہیں، مگر ہم وہیں کے وہیں رہ گئے۔ ہم آج بھی وہی پرانے بیج، وہی پرانے طریقے استعمال کر رہے ہیں، جبکہ دنیا نے کھیتی کو سائنس بنا دیا ہے۔ یہ سن کے احمد کے ذہن میں وہی سوال دوبارہ گونجنے لگا، ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ اسے یاد آیا کہ اس کے نصاب میں زراعت کا ذکر تو تھا، مگر صرف معلوماتی حد تک۔ نہ اس میں جدید تحقیق تھی، نہ عملی تربیت، نہ ہی کوئی ایسا تصور جو طلباء کو اس شعبے کی طرف راغب کرے۔ اس نے محسوس کیا کہ جس طرح علم کے میدان میں ہم نے تحقیق چھوڑ دی، اسی طرح زراعت میں بھی ہم نے ترقی کے دروازے خود بند کر دیے۔ اس کے دادا نے مزید کہا، بیٹا، آج ہم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر سے گندم منگواتے ہیں، جبکہ ایک وقت تھا کہ ہم دوسروں کو دیتے تھے۔ یہ صرف زمین کا مسئلہ نہیں، یہ سوچ کا مسئلہ ہے۔ ہم نے سیکھنا چھوڑ دیا، ہم نے آگے بڑھنا چھوڑ دیا۔ اسی لمحے احمد کے اندر ایک نیا زاویہ پیدا ہوا۔ اسے سمجھ آنے لگا کہ تعلیم، تحقیق اور معیشت سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر تعلیمی نظام میں تحقیق نہیں ہوگی تو زراعت میں جدت کیسے آئے گی؟ اگر طلباء کو صرف رٹایا جائے گا تو وہ نئے طریقے کیسے ایجاد کریں گے؟ اسے دنیا کے دوسرے ممالک یاد آنے لگے، جہاں زراعت میں جدید مشینری، اسمارٹ ٹیکنالوجی اور ریسرچ سینٹرز قائم کیے گئے تھے، جہاں ہر فصل پر تحقیق ہوتی تھی، ہر مسئلے کا سائنسی حل نکالا جاتا تھا۔ اور یہاں اس کے اپنے گاؤں میں کسان آج بھی بارش کے رحم و کرم پر تھے اور اپنی محنت کے باوجود مناسب پیداوار حاصل نہیں کر پا رہے تھے۔ احمد نے دادا سے پوچھا، اگر ہمیں دوبارہ آگے بڑھنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دادا نے آہستہ سے کہا، بیٹا، ہمیں سیکھنا ہوگا، مگر اس بار صرف کتابوں سے نہیں، زمین سے، تجربے سے اور دنیا سے۔ ہمیں اپنے ملک میں ایسے مراکز بنانے ہوں گے جہاں تحقیق ہو، جہاں ٹیکنالوجی آئے، جہاں کسانوں کو سکھایا جائے کہ کم محنت میں زیادہ پیداوار کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ الفاظ احمد کے لیے ایک پیغام تھے، ایک ایسا پیغام جو اس کی سوچ کو مزید واضح کر رہا تھا۔ وہ رات احمد نے گاؤں میں گزاری، مگر اس کے ذہن میں اب ایک نیا نقشہ بن رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ مسئلہ صرف تعلیمی نصاب کا نہیں، بلکہ ایک پورے نظام کا ہے، ایک ایسا نظام جس میں تحقیق کو نظر انداز کر دیا گیا، جس میں عملی تعلیم کو اہمیت نہیں دی گئی، اور جس نے ایک زرعی ملک کو اس کی اپنی زمین سے دور کر دیا۔ مگر اس کے ساتھ ہی اسے ایک امید بھی نظر آ رہی تھی۔ اگر ہم نے یہ سب کچھ کھویا ہے تو ہم اسے دوبارہ حاصل بھی کر سکتے ہیں، بشرطیہ ہم سوال کرنے، سیکھنے
اور بدلنے کی ہمت کریں۔ گاؤں سے واپس آتے ہوئے احمد صرف ایک طالب علم نہیں رہا تھا، اب وہ ایک اور مشاہدہ کرنے والا ذہن بن چکا تھا۔ ایسا ذہن جو چیزوں کو سطح پر نہیں بلکہ گہرائی میں جا کے سمجھنا چاہتا ہے۔ مدرسے پہنچتے ہی اس نے سیدھا مولانا حارث کا رخ کیا، مگر اس بار اس کے سوال پہلے سے زیادہ وسیع تھے۔ استاد جی، اگر ہم واقعی ایک وسائل سے بھرپور ملک ہیں، اگر ہمارے پاس زمین بھی ہے، تاریخ بھی ہے اور نوجوان بھی، تو پھر ہم ان ممالک سے پیچھے کیوں رہ گئے جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے تھے؟ اس کی آواز میں حیرت بھی تھی اور ایک چھپی ہوئی بے چینی بھی۔ مولانا حارث نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے آہستہ سے کہا، یہ سوال تمہیں بہت دور لے جائے گا احمد، مگر اگر سچ سننے کا حوصلہ ہے تو بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے ایک پرانی فائل نکالی جس میں مختلف ممالک کی ترقی کے اعداد و شمار درج تھے۔ دیکھو، کچھ ممالک ایسے ہیں جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے، کچھ 2 سال بعد، کچھ 5، کچھ 10 یا 12 سال بعد، مگر آج وہ ہم سے آگے ہیں۔ ان کی کرنسی مضبوط ہے، ان کی معیشت مستحکم ہے اور ان کے تعلیمی نظام زندہ ہیں۔ احمد نے حیرت سے پوچھا، مگر کیسے؟ کیا ان کے پاس ہم سے زیادہ وسائل تھے؟ مولانا حارث نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، اصل فرق وسائل کا نہیں، استعمال کا ہے، سوچ کا ہے، ترجیحات کا ہے۔ انہوں نے مزید وضاحت کی، ان قوموں نے آزادی کے بعد سب سے پہلے اپنے تعلیمی نظام کو مضبوط کیا، مگر صرف کتابی علم نہیں، تحقیق، سکلز اور ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کو اہمیت دی۔ انہوں نے اپنے طلباء کو صرف نوکری کے لیے نہیں بلکہ مسئلے حل کرنے کے لیے تیار کیا۔ انہوں نے زراعت میں تحقیق کی، انڈسٹری میں جدت لائی اور اپنی کرنسی کو مضبوط بنانے کے لیے پیداوار پر توجہ دی، جبکہ ہم نے زیادہ تر وقت پالیسیوں کے تسلسل کے بغیر گزارا۔ ہم نے اپنے نصاب کو وقت کے ساتھ نہیں بدلا اور ہم نے اپنے نوجوانوں کو ایک واضح سمت نہیں دی۔ احمد خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک تصویر بن رہی تھی۔ ایک طرف وہ ممالک تھے جو مسلسل آگے بڑھ رہے تھے اور دوسری طرف اس کا اپنا ملک جو وسائل کے باوجود پیچھے رہتا جا رہا تھا۔ استاد جی، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے راستے مشکل کیے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ مولانا حارث نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ بیٹا، قومیں ایک دن میں پیچھے نہیں رہ جاتی، یہ ایک مسلسل عمل ہوتا ہے۔ جب فیصلے وقتی فائدے کے لیے کیے جائیں، جب تحقیق کو نظر انداز کیا جائے، جب تعلیم کو صرف ڈگری تک محدود کر دیا جائے، تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ اسی دوران حمزہ بھی کمرے میں آ گیا، مگر اس بار اس کی باتوں میں وہی پرانی جلدی نہیں تھی۔ اس نے بھی سنجیدگی سے پوچھا، اگر وہ ممالک آگے بڑھ سکتے ہیں تو کیا ہم نہیں بڑھ سکتے؟ یہ سوال جیسے ہوا میں معلق ہو گیا۔ مولانا حارث نے مسکرا کے کہا، کیوں نہیں؟ مگر اس کے لیے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے نصاب کو زندہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے طلباء کو سوال کرنا سکھانا ہوگا، ہمیں تحقیق کے مراکز بنانے ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم صرف دوسروں کی پیروی کریں گے یا اپنا راستہ خود بنائیں گے۔ احمد کے دل میں ایک نئی امید جاگ اٹھی، مگر یہ امید صرف خواب نہیں تھی بلکہ ایک ذمہ داری کا احساس بھی تھا۔ اسے اب سمجھ آ چکی تھی کہ ترقی صرف نعروں سے نہیں آتی بلکہ مسلسل محنت، درست سمت اور مضبوط بنیادوں سے آتی ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر ایک قوم اپنی تعلیم، اپنی معیشت اور اپنی تحقیق پہ توجہ دے تو وہ کسی بھی مقام تک پہنچ سکتی ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو چاہے اس کے پاس کتنے ہی وسائل کیوں نہ ہوں، وہ پیچھے ہی رہ جاتی ہے۔ اسی لمحے احمد نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا۔ وہ صرف شکایت نہیں کرے گا، وہ عملاً کچھ کرے گا۔ وہ اس نظام کا حصہ رہ کر اسے بدلنے کی کوشش کرے گا، چاہے یہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، کیونکہ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ مسئلہ صرف حالات کا نہیں بلکہ ارادوں کا بھی ہے، اور جب ارادہ مضبوط ہو
تو راستے خود بخود بننے لگتے ہیں، بس پہلا قدم اٹھانے کی دیر ہوتی ہے۔ رات کے آخری پہر میں جب مدرسے کی فضا مکمل خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی، احمد چھت پہ کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ ستارے ویسے ہی چمک رہے تھے جیسے صدیوں پہلے چمکتے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ انہیں دیکھنے والی آنکھوں کا زاویہ بدل چکا تھا۔ احمد کے دل میں اب ماضی کی عظمت، حال کی کمزوریاں اور مستقبل کی امید ایک ساتھ جڑ چکی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کہانی صرف اس کی نہیں بلکہ پوری قوم کی ہے، ایک ایسی قوم جو کبھی علم، تحقیق اور عمل کی بنیاد پر کھڑی تھی، مگر آہستہ آہستہ سستی، بے سمتی اور نقل کرنے کی عادت نے اسے کمزور کر دیا۔ مگر اسی لمحے اس کے دل میں ایک مضبوط یقین نے جنم لیا کہ زوال کوئی انجام نہیں ہوتا بلکہ ایک موقع ہوتا ہے دوبارہ اٹھنے کا، اگر ارادہ زندہ ہو۔ اگلی صبح احمد نے مدرسے کے تمام طلباء کو اکٹھا کیا۔ اس کے ساتھ حمزہ بھی کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں پہلے والی بے یقینی نہیں تھی بلکہ ایک نئی روشنی تھی۔ احمد نے گہری سانس لے کے کہا، ہم سب شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا نصاب کمزور ہے، ہمارے پاس مواقع نہیں، ہماری زراعت پیچھے جا رہی ہے، ہماری معیشت کمزور ہے، مگر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی کچھ بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ اس کی آواز میں وہی درد تھا جو اس نے مخطوطوں میں پڑھا تھا، اور وہی سچائی تھی جو اس نے اپنے گاؤں کی زمین پر محسوس کی تھی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آگے بڑھے تو ہمیں خود آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں اپنی سستی چھوڑنی ہوگی، ہمیں اپنے ہاتھوں، اپنے پاؤں اور سب سے بڑھ کر اپنے دماغ کو کام میں لانا ہوگا۔ حمزہ نے آگے بڑھ کے کہا، ہم باہر جانے کا خواب دیکھتے ہیں مگر کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم خود اپنے ملک کو بہتر بنا لیں تو ایک دن لوگ یہاں آنے کا خواب دیکھیں گے۔ اس کے الفاظ سن کر سب کے دلوں میں ایک ہلچل سی پیدا ہوئی۔ احمد نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ وقت دور نہیں جب باہر کے لوگ یہاں آ کے تعلیم حاصل کرنے کو ترجیح دیں گے، یہاں نوکری کرنے کو فخر سمجھیں گے، مگر یہ سب خواب تب حقیقت بنے گا جب ہم خود سمجھیں گے کہ ہماری اصل طاقت کیا ہے۔ ہماری طاقت ہماری سوچ ہے، ہماری تحقیق ہے، ہماری محنت ہے۔ اس نے طلباء کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں اپنے نصاب کو صرف پڑھنا نہیں، اسے بدلنا ہے۔ ہمیں زراعت میں نئی ٹیکنالوجی لانی ہے، ہمیں ریسرچ سینٹرز قائم کرنے ہیں، ہمیں ہر شعبے میں جدت پیدا کرنی ہے، اور یہ سب حکومت یا کسی اور کا انتظار کر کے نہیں ہوگا، یہ ہم سے ہوگا، ہم سب سے، ہر اس نوجوان سے جو فیصلہ کرے کہ وہ صرف خواب نہیں دیکھے گا بلکہ انہیں حقیقت میں بدلنے کے لیے محنت بھی کرے گا۔ اس کی آواز میں اب ایک جوش تھا، ایک ایسا جذبہ جو دلوں کو جگا رہا تھا۔ مولانا حارث دور کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں پہلی بار اداسی کی جگہ امید نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہی وہ لمحہ ہے جس کا وہ انتظار کر رہے تھے، جب ایک نسل صرف سننے والی نہیں بلکہ کرنے والی بن جائے گی۔ احمد نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا، ہماری تقدیر کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اٹھ کھڑے ہوں، اگر ہم محنت کریں، اگر ہم سوچیں، سمجھیں اور درست فیصلے لیں تو اپنے ملک کا مستقبل بدل سکتے ہیں۔ ہمیں جوش اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ ایک زندہ قوم وہی ہوتی ہے جو اپنے حالات سے لڑتی ہے، نہ کہ ان کے آگے ہتھیار ڈال دیتی ہے۔ اس دن کے بعد سے مدرسے کی فضا بدلنے لگی، طلباء کے سوالات بڑھنے لگے، بحثیں ہونے لگیں، اور سب سے بڑھ کر ایک نئی سوچ نے جنم لینا شروع کر دیا۔ احمد جانتا تھا کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، مگر اسے یہ بھی یقین تھا کہ جب نیت سچی ہو اور محنت مسلسل ہو تو تبدیلی آ کے رہتی ہے۔ وہ شاید یہی لمحہ تھا جہاں ایک کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک نئی تاریخ لکھنے کا آغاز ہو گیا، ایک ایسی تاریخ
جسے آنے والی نسلیں فخر سے پڑھیں گی۔